بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کی چند صورتیں اور ان کی فضیلت۔ سورہ بقرہ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ دو نورانی صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو صاحبان یا دو بادل اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ صحیح مسلم۔ سورہ کہف۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ اور سورہ کہف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اگلے جمعے تک جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے اور وہ اللہ کے نور کے سائے میں ہوتا ہے۔ سورہ فتح۔ سورہ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے عزیز تھی۔ چنانچہ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، لیکن اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں کے آگے بڑھا کر اس کو لے گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، میں نے پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں لوگوں سے آگے بڑھ گیا، مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، میں نے کہا مجھے خوف تھا یہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ بہرحال اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ نور ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی۔ سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ زمین پر نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کو دو نور مبارک ہوں۔ آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو بھی یہ 2 آیات پڑھے گا اور اللہ اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور اسے عطا کرے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 806۔
ملک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت ہمیشہ سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتی ہے، یہ روز قیامت سفارش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت ہے سورہ ملک۔ سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور ترمذی تینوں میں یہ بیان ہوا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص اجر و ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسلم کی حدیث نمبر 811۔ تو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی یہ حدیث نمبر ہے 2901۔ سورہ فلق، سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی قرآن میں اور کوئی آیت نہیں۔ مسلم کی حدیث نمبر 814۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے اور رزق میں کمی نہیں ہونے دیتی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔